ایک سوال ہے کہ بچے کی ولادت ہسپتال میں ہوئی اور کان میں اذان دینے والا کوئی موجود نہیں، تو بعد میں اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ حافظ رحمت، مدنہ پور، مغربی بنگال۔ رحمت بھائی، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے بچے کے کان میں اذان دینے سے متعلق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب اگر کسی بچے کی ولادت ہسپتال میں ہوئی یا نرسنگ ہوم میں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بچے کو پاک صاف کرنے کے فوراً بعد اس کو جو ہے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں تکبیر کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہونے کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ جو اس کے کان میں کہی جائے، کان میں پہنچے، وہ اللہ کا نام ہو۔ اس لیے اذان اور اقامت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلا کلمہ اس کے کان میں اللہ کا نام ہو، تو پھر اذان اور اقامت کی تخصیص کیوں ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس بچے کے دل و دماغ میں نماز کی اہمیت جو ہے جاگزی ہو، نماز کی اہمیت پیدا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے۔ اس لیے اذان، بچے کے کان میں اذان دی جائے تاکہ شیطان اس کے سامنے سے بھاگ جائے اور اس کو پریشان نہ کرے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو شیطان آ کر اس کو پریشان کرتا ہے اور بچہ جو ہے چلاتا ہے۔ جب اذان کہی جائے گی تو شیطان بھاگ جائے گا اور بچے کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس لیے اذان اور اقامت کا حکم ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے فوراً اذان نہ دی گئی، کسی مجبوری کی وجہ سے بچے کی ڈیلیوری، بچے کی ولادت جو ہے ہسپتال میں ہوئی یا نرسنگ ہوم میں ہوئی، اب وہاں اذان دینے والا کوئی موجود نہیں، تو فرمایا کہ بعد میں بھی اذان دے سکتے ہیں، کیونکہ شریعت میں اذان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد اس کا حکم جو ہے فوت ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بعد میں بھی اذان دیا جا سکتا ہے۔